ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو نالج پلس۔ صبا رفتار گھوڑے ہر جست اسے اس خطۂ زمین سے دور لے جا رہی تھی۔ یہاں ہر ذرے کے پہلو میں اس نے محبت کی دھڑکنیں محسوس کی تھی۔ شیخ عبد الرحمن کے محل اور بلخ کے بازاروں میں سے نکلتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ وہ اس شہر میں ایک اجنبی نہ تھا، ایک بلبل کی طرح جو ایک پھول سے آشنا ہونے کے بعد سارے باغ کو اپنا سمجھ لیتی ہے۔ طاہر کو بلخ کی ہر شے اپنی محسوس ہوتی تھی۔ وہ جیسے مدتوں اس شہر میں رہ چکا ہو، برسوں ان فضاؤں میں پرواز کر چکا تھا۔ سریا کو پہلی بار غور سے دیکھنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کی تصویر پہلے ہی اس کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود تھی، اور وہ اس کی آواز برسوں پہلے اپنے کانوں میں گونج کی صورت میں سن چکا تھا۔ وہ نہ جانے کب سے ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ طاہر کو اچانک ایک خیال آیا اور وہ ایک ہاتھ سے اس تھیلے کو ٹٹولنے لگا جو اس کے پیچھے زین کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ یہ خوبصورت تھیل اس نے گھوڑے پر سوار ہوتے وقت دیکھا تھا، اور اسماعیل نے کہا تھا کہ آپا جان نے اس میں کھانے کی چیزیں آپ کے لیے رکھوا دی ہیں۔ شہر سے نکلنے کے بعد وہ خیالات کی دنیا میں کھو گیا اور چند کوشش تک اس تھیلے کا خیال نہ آیا۔ اس بات سے مطمئن ہو کر کہ تھیلا زین کے ساتھ مضبوطی سے بندھا ہوا ہے، وہ پھر خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ ایک ندی کے کنارے پر پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا اور ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ پانی پینے کے بعد گھوڑا کنارے پر اگی ہوئی گھاس کے تنکے چننے لگا۔ طاہر کو بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے اٹھ کر وہ تھیلا اتارا اور پھر پتھر پر بیٹھ گیا۔ تھیلا کھولتے ہی اس کی نگاہ کھانے سے پہلے ایک ریشمی رومال پر پڑی۔ اس نے رومال نکالا۔ رومال میں لپٹے ہوئے کاغذ کی سرسراہٹ اور اس کے ساتھ ایک خوشگوار مہک سے طاہر نے اپنے پہلو میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کی۔ اس نے رومال میں لپٹا ہوا کاغذ نکالا، کھولا، سیاہ الفاظ رنگا رنگ کے پھول بن کر اس کی نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگے۔ وہ اپنا تنفس بھی بار بار محسوس کر رہا تھا۔ فضا میں ایک نغمہ گونج رہا تھا، ایسا نغمہ جس کی تانیں بہت بلند تھی۔ آہستہ آہستہ اس نغمے کی سر دھیمی ہوتی گئی۔ رقص کرتے ہوئے پھول سیاہ دھبوں میں تبدیل ہونے لگے۔ وہ سریا کا خط پڑھنے لگا۔ پہلی بار اس کے ہونٹوں کو جنبش نہ ہوئی، دوسری بار اس کے ہونٹ ہلنے لگے، تیسری بار وہ بلند آواز میں پڑھ رہا تھا، میرے محسن، تم نے کہا تھا کہ ایسے پرآشوب زمانے میں کہنے اور سننے کا موقع بار بار نہیں آتا۔ میں یہ سطور اسی احساس کے ماتحت لکھ رہی ہوں۔ نانا اور نانی جان میری دائمی حفاظت کے لیے آپ کو منتخب کر چکے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنی بے قراری کا مظاہرہ کر کے آپ کو ایک مجاہد کی خادمہ بننے کا اہل ثابت نہیں کیا ہے۔ جب آپ بلخ سے کچھ فاصلے پر مجھے خدا حافظ کہنا چاہتے تھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس وقت میرے لیے یہ احساس ناقابل برداشت حد تک تکلیف دہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر اپنی زندگی کی کتاب کا نیا ورق الٹنے والے ہیں۔ مجھے یہ اطمینان نہ تھا کہ وقت کے ہاتھ ہمیں پھر ایک بار ایک ہی شاہراہ پر لا کر کھڑا کر دیں گے۔ اب میں اپنے دل میں یہ اطمینان محسوس کرتی ہوں اور آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آئندہ آپ کبھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھیں گے۔ میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ بغداد جیسے پر رونق شہر میں پہنچ کر اس چھوٹے سے شہر کو بھول نہ جانا، لیکن ساتھ یہ دعا بھی کرتی ہوں کہ میرا خیال آپ کے بلند ارادوں میں حائل نہ ہو، میری یاد آپ کے پاؤں کی زنجیر نہ بن جائے۔ غالباً نانا اور نانی جان آپ سے بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں اور جلد بلخ لوٹنے کا مطالبہ کریں گے، لیکن میں یہ التجا کرتی ہوں کہ جب تک بغداد میں آپ کا مقصد پورا نہ ہو واپس آنے کا ارادہ نہ کریں۔ میری فکر نہ کریں، میں ہمیشہ آپ کی ہی ہوں۔ جب تک سورج دنیا کی صبح کا پیغام دیتا رہے گا اور رات کے وقت ستارے آسماں پر جگمگاتے رہیں گے، میں آپ کا انتظار کرتی رہوں گی۔ آپ خواہ کہیں بھی ہوں، میرے لیے یہ اطمینان کافی ہوگا کہ آپ میرے ہیں۔ سریا۔ طاہر نے خط اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس کی بھوک مر چکی تھی۔ اس نے بے توجہی سے چند نوالے کھائے
اور تھیلے کی زین باندھ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں سریا کے یہ الفاظ ایک نغمہ بن کر گونج رہے تھے، آپ خواہ کہیں بھی ہوں، میرے لیے یہ اطمینان کافی ہوگا کہ آپ میرے ہیں۔ زید نے حسب معمول عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد استبل کا ایک چکر لگایا، نوکروں کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور مکان کے ایک کمرے میں واپس آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شمع بجھانے کے لیے اٹھا، لیکن سوچ کر بستر کے نیچے ہاتھ ڈال کر لوہے کا مضبوط صندوق ٹٹولنے لگا اور زور زور سے صندوق کھینچنے کے بعد مطمئن سا ہو کر اس نے شمع بجھا دی۔ یہ صندوق جس کے اندر طاہر کی باقی دولت کے علاوہ صلاح الدین ایوبی کی تلوار بھی تھی، زید کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ طاہر کے جانے کے بعد اس نے گھر سے نکلنا ترک کر دیا تھا۔ وہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر بغداد کے ان بے شمار چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا جو اس کے خیال میں طاہر کے چلے جانے کے بعد اس صندوق کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابتدائی چند ہفتے تو وہ تلوار ہاتھ میں لیے ساری رات بیٹھا رہتا۔ اس کے بعد اس نے پلنگ پر سونے کی بجائے صندوق پر بستر جما لیا، لیکن صندوق لمبائی اور چوڑائی میں چھوٹا تھا۔ کئی بار وہ کروٹ بدلتے وقت اس سے نیچے بھی گر پڑتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے خدشات کم ہو گئے اور اس نے صندوق گھسیٹ کر پلنگ کے نیچے کر لیا۔ اب مکان کے نوکر یہ کہا کرتے تھے کہ رات کو سوتے وقت اس کی بڑبڑانے کی بیماری کم ہو گئی ہے۔ زید کو بھی اچھی طرح نیند نہ آئی تھی کہ اسے پھاٹک کی طرف کھٹاکھٹ آواز سنائی دی، چوکیدار کی آواز، اور پھر پھاٹک کھلنے کی چرچراہٹ سنائی دی۔ وہ تلوار سنبھال کر اٹھا اور بلند آواز میں چلایا کہ کون ہے؟ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر وہ اندھیرے میں ایک راستہ ٹٹولتا ہوا کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا اور کواڑ سے کان لگا کر سننے لگا۔ ایک گھوڑا پھاٹک کے اندر داخل ہو رہا تھا اور نوکر ایک دوسرے کو جگا رہے تھے۔ زید کہاں ہے؟ کسی نے مکان کے قریب آ کر پوچھا۔ زید کا دل خوشی سے اچھلنے لگا کیونکہ یہ طاہر کی آواز تھی۔ جب چوکیدار نے یہ جواب دیا کہ وہ سو رہا ہے تو اس نے چادر اوڑھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی، جھٹ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور بھاگتا ہوا طاہر سے لپٹ گیا۔ لیکن تمہارے ہاتھ میں ننگی تلوار؟ اف، مجھے یاد نہیں رہا۔ میں نے آپ کو ڈرا کر اچھا نہیں کیا، میں نے آپ کو ڈاکو سمجھ لیا تھا۔ طاہر ہنس پڑا اور زید نے محسوس کیا کہ اچانک شکایات کے وہ ہزاروں الفاظ بھول گئے ہیں جنہیں وہ انتظار کی نہ ختم ہونے والی راتوں میں دہرایا کرتا تھا۔ وہ فقط اتنا کہہ سکا، آپ تندرست تو ہیں؟ زخمی تو نہیں ہوئے؟ میں بہت پریشان تھا، طاہر نے جواب دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کل آپ کے متعلق ایک نجومی سے پوچھا تھا۔ اس نے کیا بتایا؟ اب وہ اگر مجھے مل جائے تو اس کی کتابیں چھین کر دریا میں پھینک دوں گا۔ وہ بالکل فریبی اور مکار تھا۔ پھر بھی اس نے بتایا کیا تھا تمہیں؟ خدا اسے غارت کرے، وہ کہتا تھا کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے اور آپ تاتاریوں کی قید میں ہیں، اور جب تک ستارے کی گردش ختم نہیں ہوتی آپ واپس نہیں آئیں گے، لیکن ستارے کی گردش 1 سال کے اندر اندر ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس بے ایمان کو خواہ ہی 5 دینار دے ڈالے۔ اس نے آپ کے متعلق اور بھی بہت سی واہیات باتیں کہی ہیں۔ طاہر نے ہنستے ہوئے پوچھا، وہ کیا؟ زید نے نوکروں کو متوجہ دیکھ کر رازداری کے لہجے میں کہا، چلیے اندر چلیے۔ طاہر نے باورچی کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور زید کے ساتھ اندر چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر زید نے مشعل جلائی۔ روشنی میں اس کی نگاہیں طاہر کو بلانے لگی تھیں۔ طاہر نے پوچھا، ہاں وہ کیا باتیں تھیں؟ وہ کہتا تھا کہ آپ پر ایک تاتاری شہزادی عاشق ہو جائے گی اور اس کی بدولت آپ تاتاریوں کی قید سے خلاصی پائیں گے۔ کل اگر وہ مجھے مل گیا تو اس کی ایسی درگت بناؤں گا کہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ طاہر نے پوچھا، مدینے سے کوئی خط آیا؟ احمد بن حسن یہاں خود آئے تھے اور 2 ہفتے رہ کر واپس چلے گئے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ آپ بغداد پہنچتے ہی اپنا حال ضرور بتائیے گا۔ طاہر نے اپنے دوستوں کے متعلق پوچھا۔ زید نے جواب دیا کہ مبارک قریباً ہر روز آ کر اس کا پوچھتا ہے۔ عزیز اور عبد الملک
दूसरे तीसरे दिन आकर उसके बारे में पूछते रहते हैं, और बाकी कभी कभी आते हैं। हाँ, एक बुढ़िया भी यहाँ कई बार आई, और वो आपके मुतल्लक पूछा करती है। वो कौन हो सकती है? मुझे मालूम नहीं, मैंने एक दिन इसका पीछा किया था। वो दरिया का पुल अबूर करने के बाद वजीर आजम के महल में दाखिल हो गई थी। ताहर ने कहा, अब मैं एक अहम काम तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। तुम अभी अब्दुल अजीज़ के पास जाओ, इन्हें मेरी तरफ से कहो कि वो अब्दुल मलक और बाकी काबिल एतमाद दोस्तों को लेकर फ़ौरन यहाँ आ जाए। अगर वो सो रहे हों तो भी इन्हें कहना कि बहुत ज़रूरी काम है, मेरा ख़त लेते जाओ। ताहर खाना खाकर फारग हुआ तो ज़ैद अब्दुल अजीज़, अब्दुल मलक और मुबारक को अपने हमरा लेकर पहुँच गया। ज़ैद दूसरे कमरे में जाकर लेट गया और ताहर अपने दोस्तों के साथ देर तक बातें कर रहा था। अब्दुल अजीज़ की निगाह में खलीफा, वज़ीर आज़म और वहीदुद्दीन तीनों इस साजिश में शरीक थे। मुबारक की अपनी राय कोई नहीं थी, वो सिर्फ अब्दुल अजीज़ की हाँ में हाँ मिला रहा था। अब्दुल मलक बोलने की बजाय सोच रहा था। जब ताहर ने उसकी राय दरियाफ्त की तो उसने थोड़ी देर बाद सोचने के कहा, आपके साथी जो इस साजिश के सबूत में पेश किए जा सकते थे वो तो मारे जा चुके हैं। वहीदुद्दीन अभी तक रूपोश है, उसकी जगह उसका नायब महलब बिन दाऊद काम कर रहा है। जब तक हम वहीदुद्दीन का पता नहीं लगाते हम किसी पर कोई जुर्म साबित नहीं कर सकते। अगर वो मर चुका है या किसी नामालूम कैद खाने में पड़ा है तो कम अज कम उसके मुतल्लक ये कह सकता हूँ कि उसका इस साजिश के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब्दुल अजीज ने सवाल किया, वो कैसे? अब्दुल मलक ने जवाब दिया, पर्दा मारने या कैद करने में उस शख्स को दिलचस्पी हो सकती है जिसे उसकी आवाम के सामने लाने में अपनी साजिश का बांडा फूट जाने का डर हो। मसलन खलीफा या वजीर आजम या कोई और जिसने उसके नाम से साजिश की है। उसके बरक्स अगर वो अपनी मर्जी से कहीं छुपा हुआ है तो ये बात पाया सबूत को पहुंचती है कि वो तन्हा इन बातों का जिम्मेदार नहीं है। इसलिए जब तक हम वहीदुद्दीन के गायब होने का राज नहीं खोलते हमें उन वाकयात का किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए। ताहर ने कहा, यह राज सिर्फ तीनों शख्सियतों से ही मालूम हो सकता है, खलीफा, वजीर आजम और महलब बिन दाऊद। मैं महलब को इसलिए शरीक करता हूँ कि वहीदुद्दीन के गायब होने के बाद आम हालात में खलीफा को उसके नायब पर कतन भरोसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसके एकदम वजीर खारजा बन जाने से भी शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। अब सवाल यह है कि इन तीनों में से पहले किससे मिलूं? अब्दुल मलक ने कहा, सबसे पहले वजीर आजम से मिलें। खलीफा के महल में ऐसे असरार को जानने वाले हमेशा के लिए दफन हो सकते हैं, लेकिन वजीर आजम के महल में कम अज कम एक वजूद ऐसा है जिसे आप अपना कह सकते हैं। वो कौन? ताहर ने सवाल किया। अब्दुल मलक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या आप भूल गए? मैं तो आपकी खातर हर दूसरे या तीसरे दिन अपनी बीवी को सफिया को तसल्ली के लिए भेजता हूँ। ताहर ने कहा, मेरे साथ आपकी हमदर्दी अखलाकी कयूद से तजावुज तो नहीं कर गई? नहीं, मैं सिर्फ एक दोस्त का फर्ज पूरा करता हूँ। वो आपके मुतल्लक वाकई बहुत परेशान थी। ताहर ने कहा, मुझे आपका बड़ा भाई बनाने पर एतराज तो नहीं है, लेकिन ये इत्मीनान रखिए कि उस लड़की से मेरा कोई सरोकार नहीं। बहरहाल उसे आपसे उन्स है, उन्स नहीं मोहब्बत है, वालेहाना वालेहाना मोहब्बत। मैं खुश हूँ कि वो इस काबिल है। मेरी बीवी भी उसकी बहुत तारीफ करती है। चारों दोस्त फिर असल मौजू पर लौट आए और देर तक बहस करने के बाद ये फैसला हुआ कि ताहर सबसे पहले वजीर आजम से मिले। अब्दुल अजीज वहीं सो गया और अब्दुल मलक और मुबारक अपनी अपनी क़यामगाह की तरफ चल दिए। अलिय सुबह नमाज से फारग होकर ताहर वजीर आजम के महल में पहुंचा। बागीचे में से गुजरते हुए वो दोनों जानब खुशनुमा फूलों की क्यारियां देख रहा था। अचानक उसे फूलों के दरमियान एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी कर रही थी। उसके हाथ में चंद फूल थे। वो एक फूल के पास पहुंचकर रुकी, झुककर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ताहर के पांवों की आहट पाकर वो उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई।
طاہر نے ایک ہی نگاہ میں اسے پہچان لیا، وہی بڑی بڑی آنکھیں جو اس نے دریائے دجلہ کے کنارے دیکھی تھیں، اور وہی حسین چہرہ جو اس نے چاند کی روشنی میں اس باغ کے ایک گوشے میں دیکھا تھا۔ وہ صفیہ تھی، وہی صفیہ۔ طاہر کو دیکھتے اس کا چہرہ مسرت سے تمتما اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے طاہر جھجکا، رکا، پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا آگے کی طرف نکل گیا۔ وزیر اعظم نے اطلاع ملتے ہی اسے اندر بلا لیا اور بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور کہا، تم نے بہت دیر لگائی، میں مایوس ہو چکا تھا۔ کب پہنچے؟ طاہر نے ذرا تفصیل کے ساتھ ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے جلد ہی محسوس کیا کہ وزیر اعظم کے خیالات کہیں اور ہیں۔ مایوسی سے زیادہ اسے پریشانی ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ وزیر اعظم فوراً ابو اسحاق کمال اور جمیل کے متعلق پوچھے گا، لیکن اسے جیسے ان کے متعلق یاد بھی نہ تھا۔ طاہر نے ابھی تک تفصیل کے ساتھ کرا کرم پہنچنے کے حالات بیان نہیں کیے تھے کہ وزیر اعظم نے بات کاٹ کر سوال کیا، خلیفہ کا خط پڑھ کر چنگیز خان نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ہم خوارزم پر چڑھائی کرنے کا ارادہ ترک کر چکے ہیں۔ جھوٹا فریبی، اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ طاہر نے کچھ سوچ کر کہا، لیکن چنگیز خان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے خلیفہ کے غیر جانبدار رہنے کے متعلق اطمینان ہو چکا ہے۔ شاید کرا کرم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چنگیز خان کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ خوارزم شاہ کے متعلق خلیفہ کا ظاہر و باطن ایک نہیں۔ یہ تو ہر احمق کو علم ہے کہ میں چنگیز خان کو احمق نہیں سمجھتا۔ بہرحال مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تمہیں وہاں بھیجا گیا۔ اب دنیا کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم نے درپردہ چنگیز خان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ سپہ سالار کے مستعفی ہو جانے سے اس قسم کے شکوک اور بڑھ جائیں گے۔ سپہ سالار مستعفی ہو گئے؟ وزیر اعظم اس سوال پر چونکا۔ ابھی یہ خبر کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں۔ اس وقت ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ طاہر نے کہا، وحید الدین کے متعلق کچھ پتہ چلا؟ نہیں، اور مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میں خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اس بارے میں میری کوئی مدد کریں گے؟ وزیر اعظم نے بے پرواہی سے جواب دیا، خلیفہ کو نوجوانوں کے جذبات کا ذرا بھی لحاظ نہیں۔ تم انہیں یہ کہو گے کہ خوارزم شاہ کی مدد کا فوراً اعلان کر دیا جائے، اور تمہیں وہی جواب ملے گا جس سے مایوس ہو کر سپہ سالار استعفیٰ دے چکے ہیں، اور وہ جواب یہ ہے کہ تمہیں ہم نے کب سے مشیر بنایا ہے۔ ممکن ہے میں خلیفہ کے سامنے آنے والے خطرات کا صحیح نقشہ پیش نہ کر سکوں۔ وزیر اعظم نے بات کاٹ کر کہا، برخوردار، بغداد میں سمجھانے والوں کی کمی نہیں۔ تم جاؤ، میں وقت آنے پر تمہیں بلا لوں گا۔ تمہارے لیے میں کوئی موضوع عہدہ سوچ رہا ہوں، چند دنوں تک تمہیں اطلاع مل جائے گی۔ طاہر نے کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ موجودہ صورت حالات میں سلطنت میں کسی عہدے پر فائز ہو کر کوئی شخص قوم کی صحیح خدمت سر انجام نہیں دے سکتا۔ تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وقت آنے پر میں آپ کو قوم کا ایک جانثار سپاہی ثابت کروں گا۔ صفیہ اپنے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ باغ میں گزرنے والی نہر کے کنارے کھڑی تھی۔ وہ ایک پھول کو بہتے ہوئے شفاف پانی میں پھینک دیتی، اور جب وہ کچھ دور نکل جاتا تو دوسرا پھول اس کے پیچھے پھینک دیتی۔ جب گلدستہ ختم ہو جاتا، وہ پاس کی کیاریوں سے نئے پھول توڑ کر گلدستہ بناتی اور پھر اسی کھیل میں مشغول ہو جاتی۔ صفیہ کا تیسرا گلدستہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اسے طاہر ڈیوڈی سے نکلتا ہوا دروازے کی سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے سنگ مرمر کے پل سے گزر کر نہر عبور کی اور پاس کی کیاری سے پھول توڑنے لگی۔ طاہر قریب آ رہا تھا۔ صفیہ نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی نہ تھا، تاہم اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے پھول کی کیاری سے باہر نکلی، نہر عبور کر کے دوبارہ سڑک پر پہنچنے کے لیے سنگ مرمر کی سل پر پاؤں رکھا، لیکن نگاہوں کے سامنے حیا کے پردے حائل ہو گئے۔ اس کا ڈگمگاتا ہوا پاؤں اچانک پھسلا اور وہ پانی میں آ رہی۔ طاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ صفیہ نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
اس کے چہرے پر حیا کی سرخی اور سفید لہریں طقس کرنے لگی تھیں۔ شکریہ، اس نے باہر نکل کر اپنی بدحواسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ طاہر نے پوچھا۔ اس نے کہا نہیں۔ طاہر نے تذبذب کی حالت میں ایک قدم اٹھایا، لیکن صفیہ نے جلدی سے کہا، میں یہ پھول توڑ رہی تھی۔ لیجئے۔ اس نے پھول طاہر کی طرف بڑھا دیا اور طاہر نے بدحواسی کی حالت میں پھول پکڑ لیے۔ وہ بولی، بغداد میں آپ کا بہت انتظار تھا۔ آپ نے بہت دیر لگائی۔ ہاں، کچھ حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے۔ طاہر کوئی اور بات کیے بغیر چل دیا۔ صفیہ کچھ دیر وہیں پر کھڑی رہی۔ کیاریوں کے پھول مسکرا رہے تھے اور نہر کا شفاف پانی کہکہے لگا رہا تھا۔ اس نے پھر چند پھول توڑے اور سنگ مرمر کی سل پر کھڑی ہو کر انہیں ایک ایک کر کے ندی میں پھینکنے لگی۔ صفیہ، تم آج گھر نہیں آؤ گی؟ سکینہ ڈیوڈی کے قریب سنگ مرمر کی سیڑھیوں پہ کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ ابھی آئی سکینہ، اس نے جلدی سے قدم اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ محل سے باہر نکلنے کے بعد طاہر دریا کے پل پر تھوڑی دیر کھڑا رہا۔ اس نے پھولوں کی طرف غور سے دیکھا، پھر جھک کر بہتے ہوئے پانی کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی گہرے خیال میں پھولوں پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ پھول گر کر دریا میں تیرتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سریا، سریا، میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ ہر قدم پر اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ اس کے مکان پر عبدالعزیز، عبدالملک، مبارک اور افضل اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ طاہر نے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ اب تک یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی کہ اس وقت ہم سازش کے اصلی مجرم کو پکڑنے یا پکڑوانے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو اس سے خوارزم کی مصیبت ٹل نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم مجرم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کا بھی اس میں ہاتھ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں بری الذمہ ہوں، لیکن وقت ایسا نہیں کہ جسے ضائع کیا جائے۔ تاتاریوں کا سیلاب بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل بغداد کو آنے والے خطرات سے آگاہ کر دیا جائے، انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے۔ بغداد میں ہر فرقے، دوسرے فرقے اور گروہ نے دوسرے گروہ کے خلاف مورچہ بنا رکھا ہے۔ انہیں اب یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک محاذ ایسا بھی ہے جہاں کفر کی تمام طاقتیں جمع ہو کر مسلمانوں کی تمام قوت کو متحد ہونے کی دعوت دے رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک مشترکہ خطرہ ہمیں اجتماعی جدوجہد کے لیے آمادہ کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ لوگ جو چھپ چھپ کر تاتاریوں کی حمایت کر رہے ہیں، کھلے بندوں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب بغداد کی ہر مسجد سے ایک ہی نعرہ بلند ہو، اور وہ یہ کہ تاتاریوں کے مقابلے میں ہم سب ایک ہیں۔ سب سے پہلے میں بغداد کی جامع مسجد میں یہ نعرہ لگاؤں گا۔